میں نے پہنا ہوا اس میں میری نماز نہیں ہوگی. نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی صحیح حدیث موجود ہے، عورت کی نماز موٹے کپڑے میں ہوتی ہے. آپ کا نماز کا ایک الگ کپڑا ہونا چاہیے. میں اس کپڑے میں، اس دوپٹے میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں، نماز نہیں ہوگی. پھر اگر میری سلیوز یہاں تک چڑھی ہوئی ہیں اور میری رسٹ کھلی ہوئی ہے، میری نماز نہیں ہوگی. میری نماز کے لیے میرا سطر پورا کور ہونا، کور ہونے کا مطلب ریپ ہونا نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریپ ہونا اور کور ہونا. ریپ والا نہیں، میوزک والا ریپ نہیں، ڈبلیو والا ریپ. ایک ہوتا ہے میں اس گھڑی کے گرد ایک چیز ریپ کر دوں ایسے کر کے، اور میں نے اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا، اب یہ ریپ ہے. صحیح، یہ ریپ ہے. اور اگر میں نے اس کو بس ایسے کر دیا، اب کور ہے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹو ریپ سم تھنگ اینڈ ٹو کور سم تھنگ. جب عورت کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو ریپ نہیں کرنا ہوتا، اس کو اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. سو برائے مہربانی اگر آپ سکنی جینز پہنتی ہیں، یا اگر آپ ٹائٹ لیگنز پہنتی ہیں، یا اگر آپ ایسا چوڑی دار پجامہ پہنتی ہیں جس کو اتارنے کے لیے آپ کو کشتی لڑنی پڑتی ہے، تو پلیز اس کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے. یا تو پھر اپنا کوئی اسکرٹ بنائیے، عبایا بنائیے جس کو آپ نماز کے ٹائم پر پہن لیں. اول تو پلیز وہ پہنے بھی نہیں. اتنا دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہم سب کی بچیوں کو ہدایت دے. وہ لباس جو ہمارے جسم کی ایک ایک ساخت کو واضح کر دے، وہ لباس آپ گھر میں بھی نہیں پہن سکتے. بیٹی باپ کے سامنے پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی ہے. کیسے پہن سکتی ہے؟ انفیکٹ عورت کے سامنے نہیں پہن سکتی. اتنے بڑے بڑے چاک پہن لیتے ہیں ہم، اور پھر ہمارے اوپر تک سلٹس ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں تھائیز اپنی فل ٹائٹ لیگنز پہنے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے سامنے سطر کیا ہے؟ نیول ٹو نی، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ آپ کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے انٹل انلیس کہ آپ گائنوکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں. اور ہمارے یہاں کتنا کامن ہے انڈر لیگز ویکسنگ کروانا. اٹس حرام، فوربڈن، ناٹ الاؤڈ. نماز کے لیے موٹی چادر استعمال کیجیے. نماز کے لیے ایسی چادر استعمال کیجیے کہ جس میں آپ سر سے پاؤں تک کور ہو جائیں. اگر آپ نے ڈھیلا لباس نہیں پہنا ہوا ہے، کوئی عبایا رکھ لیجیے اپنا، کوئی اسکرٹ بنا لیجیے اپنا. اس چیز کا احساس کیجیے. یہ تو میں لباس کی بات کر رہی ہوں. عورتوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے اور کئی کئی دن سے لگائی ہوئی ہوتی ہے. اب تو جب سے یہ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے، یہ جب سے کون سے والے نیلز آئے ہیں، آرگینک نیلز ہیں، آرگینک کلرز آئے ہیں کچھ. جب آپ اپنا ایسا مینیکیور کرواتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں سیلونز کے اندر اور اپنے نیلز کے اوپر پتہ نہیں کون سا نیل آرٹ بنوا کر آتے ہیں جو 15-20 دن تک پانی میں ہاتھ جانے سے بھی نہیں اترتا، اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں دین کا مذاق بنا رہے ہیں؟ کون سی اللہ کی شان رحیمی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے وضو نہیں ہوگا اگر آپ کے نیل کے اوپر کوئی سکن ہوگی. ہم نے ایکولنٹ کر لیا. دین میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جب ہم رسولوں کا اتباع نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے. عورتوں کو سمجھاؤ تو عورتیں کہتی ہیں موزوں پر بھی تو مسح کر سکتے ہیں، میں نے ناخنوں پر مسح کر لیا. دس از اے ایڈیشن ان دا دین. اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اپنے ناخنوں کا مسح کر لینا. جس چیز، یہ بالکل وہی چیز ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. کسی بھی مزار پر جا کر کسی سیمنٹ کے سامنے اس کو بوسہ دیں گے تو شرک. حرم میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دیں گے تو عین عبادت. موزوں پر مسح کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، الاؤڈ. نیلز کے اوپر نیل پالش لگا کر مسح کرنے کا نہیں بتایا، ناٹ الاؤڈ. مت آئیں ان دھوکوں میں، یہ پینیٹریٹڈ ہے، یہ آکسیجنیٹڈ ہے، اس میں سے پانی پینیٹریٹ کر جاتا ہے. آپ نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری قومیں موجود ہیں. یا تو پہلے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے. کوئی ایسی نیل پالش اب تک یہاں تک نہیں پہنچی پاکستان میں جس کو بڑے بڑے کلیم کر کے کہا گیا کہ اس میں سے پانی پینیٹریٹ ہو جاتا ہے. سیدھا سا علاج ہے، کر کے دیکھ لیجئے. میں نے تو 4 کو کر کے دیکھا، کسی میں سے بھی نہیں گیا. بٹر پیپر کے اوپر نیل پالش لگائیے اور اوپر پانی ڈالیے. اگر پانی نیچے بہ جاتا ہے تو نیل پالش پینیٹریٹنگ ہے، نہیں بہتا تو نیل پالش از ناٹ آکسیجنیٹڈ. پانی نہیں بہے گا اس کے اندر سے، اور نہیں بہتا ہے. کیوں اپنی عبادت ضائع کرتا ہے؟ عاملات الناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. نماز پڑھی بھی اور سر سے اوپر اٹھی نہیں تو فائدہ. مت دھوکے میں آئے. یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. پہچانے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت اعلیٰ مقصد سے پیدا کیا ہے، بہت اعلیٰ مقصد سے. کسی کو بہت شوق ہے نیل پالش لگانے کا، ایک وضو کر کے نیل پالش لگائیے،
दूसरे वुजू से पहले उतारिए, अपना वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए, फिर लगा लीजिए। करते रहे सारा दिन यही काम, बड़ी फारिग हैं आप। 12 लगा किसी को शौक है तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज अपनी नमाज जाया मत कीजिए। अगर आपको शौक है तो कीजिए। एक टाइम पे मुझे भी ये शौक था, मैंने बहुत किया है। इतना ही शौक था मुझे कि मैं हर नमाज से पहले नेल पॉलिश और रिमूवर से उतारा। उस वक्त तो पील ऑफ नहीं आती थी, अब तो पील ऑफ आ गई है, तो आप पील ऑफ उतार दीजिए, वुजू कीजिए, दोबारा फिर लगा लीजिए अगर आपको बहुत शौक है। मगर आपका वक्त याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब के काबिल है। अल्लाह पूछेगा कहाँ वक्त लगाया? अब क्या अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और 5 मरतबा नेल पॉलिश लगाती थी और उतारती थी। अल्लाह की शान रहीमी का धोखा मत खाएं प्लीज। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको गुनाहों में इन्वॉल्व होने के लिए अपने शान रहीमी को सामने नहीं रखा। अल्लाह ने कुरान में रहमान का लफ्ज बड़ी उन सख्त टफ आयात के साथ रखा है जहां अल्लाह का गजब नाजिल होता है।